بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل دینی معلومات AH میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی ان لوگوں کو خبر دے دینا۔ جب بنی اسرائیل نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا چمگادڑ بنا کر اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کر اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو اپنی دعا سے اس شرط پر شفا اللہ تعالیٰ سے دلوائی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والی کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مخلص دوست تھا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنی دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ بوڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی۔ پہلے کے بتائے گئے تینوں مردوں کو آپ نے جب زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا
کہ تمہیں ان باتوں کو کیسے خبر ہوتی ہے؟ تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، معاذ اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا، یہ کہہ کر کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور اور بندر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔